کہ صحابہ کرام کو تو ایسے پڑھ گئے ہیں جیسے کتے پڑھتے ہیں۔ آج کھلے لفظوں میں حضرت عثمان غنی کے خلاف بک بک ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بک بک ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بک بک۔ لوگ صریح طور پر صحابہ کی گستاخی کر رہے ہیں۔ پہلے اشارتاً کنایتاً ہوتا تھا، صریح طور پر کچھ ذاکروں کے زبانوں پہ ہوتا تھا، کچھ لوگوں کی مجلسوں میں ہوتا تھا۔ اگلے دن میں ایک نام نہاد، وہ سنی تھا، ہے ویسے شیعہ، یاسین رافضی ہے، قادری ہے شیعہ، پکا شیعہ ہے، اس کے شیعہ ہونے میں شک بھی کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے میں آپ کو یہ لفظاً کہہ رہا ہوں کہ لوگ اسے سنی سمجھ رہے ہیں، اہل سنت سمجھ رہے ہیں، اور وہ دوسرے لوگ حوالہ دیکھیں، دیکھو سنی مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں، سنی مولوی صاحب یہ کر رہے ہیں، سنی مولوی صاحب یہ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے حضرات یہ سارے کے سارے جو صحابہ کے جتنے گستاخ ہیں ان کا کوئی اہل سنت سے تعلق نہیں۔ لباس اس نے محبت اہل بیت کا پہنا ہوا کہ میں نوکر ہوں جو اہل بیت کا، رب کعبہ کی قسم میں قبر کو سامنے رکھ کے ممبر رسول پہ عرض کر رہا ہوں، کوئی بندہ ایک بتا دے کہ اہل سنت میں کوئی بے ادب ہو اہل بیت کا، کوئی مولا علی کا بے ادب ایک ہو اہل سنت کے اندر، کوئی صحابہ کا بے ادب ہو، اہل بیت کا بے ادب ہو، کوئی بندہ بھی ہو جو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات کے حوالہ سے ذرہ برابر بھی کوئی نفی کی سوچ رکھتا ہو، خدا کی قسم ہم نے اہل سنت میں ایسی چیز دیکھی نہیں ہے ہی نہیں ہے۔ لیکن لبادہ وہ سمجھنا جی میں نوکر ہوں جی اہل بیت کا، میں علی کا نوکر ہوں، میں سیدہ زہرا پاک کا نوکر ہوں، ساری بولی رافضیوں والی ہے۔ تو اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات، آج اپنے ایمان کو بچائیں اور ایمان کی حفاظت کریں، اور ایسی چیزیں دیکھنے سے بھی پرہیز کریں کہ بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دل پر اٹک جاتے ہیں اور ایمان کو خراب کرتے ہیں۔ تو اس لیے آج میں آپ کی بارگاہ میں یہ صرف اتنی عرض کرتا ہوں کہ آپ جب بولیں صحابہ کے متعلق بولیں، اہل بیت کے متعلق بولیں، تو پھر اللہ سے عرض کریں اللہ اپنے محبوب کے متعلق، اپنے محبوب کے صحابہ کے متعلق اور محبوب کے اہل بیت کے متعلق مجھے وہ لفظ دے جو تجھے پسند ہے، جو تیرے حبیب کو پسند ہے، جو تیرے حبیب کے اہل بیت کو پسند ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذهم غرضا بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ فرمایا لوگو اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں خدا سے ڈرنا، کیوں؟ وہ میرے۔ آگے حضور نے وجہ بھی بیان کر دی تاکہ کسی کو شک نہ رہے، فمن احبهم فبحبی احبهم، ان سے محبت وہ میری محبت کی وجہ سے۔ یہ سادہ جملوں میں کیا ہے؟ فرمایا صحابہ کی محبت کیوں؟ فرمایا جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے صحابہ کی حیا کرے گا۔ اس کا سادہ ترجمہ یہ بنتا ہے کہ جو مجھ سے پیار کرے گا، جو میری محبت کا دعویٰ کرے گا، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے صحابہ کی ضرور حیا کرے گا، کیونکہ فمن احبہم فبحبی احبہم۔ اور آگے جو جملہ ہے وہ بڑا کھول کے سرکار رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم، فرمایا جو ان سے بغض رکھے گا، فرمایا وہ مجھ محمد الرسول اللہ سے بغض رکھتا ہے۔ یار صحابہ کی شان اس سے بھی بندے کو سمجھنا ہے کہ ان کا بغض حضور نے اپنا بغض کہا اور ان کی محبت حضور نے اپنی محبت کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو کہ کوئی صحابہ کے متعلق بک بک کر رہا ہے تو اس کے شر پر لعنت بھیجو۔ اور حضور نے ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی جس کا مفہوم ہے، فرمایا ایک دور آئے گا کہ میرے صحابہ کے متعلق لوگ جو ہے وہ گستاخیاں کریں گے، فرمایا علماء پر واجب ہو جائے گا کہ وہ اپنی زبانیں کھولیں اور وہ بیان کریں، وہ وقت کے لحاظ سے ڈرے نہیں کہ اب لوگ کیا کہیں گے، یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا۔ حضور نے امت کے علماء کو نصیحت کی کہ جب ایسا وقت آ جائے کھڑے ہو جانا اور میرے صحابہ کی عزت پہ پہرا دو۔ اللہ خوارج کے فتنے سے، معتزلہ کے فتنے سے، جی سب فتنوں سے بڑا فتنہ آج کے دور میں صحابہ کی گستاخی ہے، اور ٹائٹل اہل بیت کی محبت کا ہے۔ اہل بیت کی محبت کے ٹائٹل میں صحابہ کی بے ادبی ہو رہی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نام لے کر جو ہیں وہ بھونکنے والے بھونک رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔